السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سلام کے حوالے سے دروس کے سلسلے کی یہ 6ویں کڑی آج ہمارے سامنے ہے۔ آج کی ہماری اس کڑی میں جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں رہنمائیاں موجود ہیں۔ مشہور امام اور عالم صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لفظوں میں ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اقل السلام ان یقول السلام علیکم، اور کم از کم سلام یہ ہے کہ آدمی السلام علیکم کہے۔ فإن كان المسلم علیہ واحدہ فأقله السلام علیک، والأفضل أن يقول السلام علیکم ليتناوله وملكيه اگر سامنے والا جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے تو اس کا کم از کم سلام السلام علیک ہے، یعنی علیکم کی جگہ علیک ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے تاکہ اس کو بھی شامل ہو اور اس کے ساتھ کے دونوں فرشتوں کو بھی شامل ہو۔ آگے کہتے کہ وہ اکمل منہ ان یزید، اور اس سے زیادہ کامل یہ ہے کہ آدمی اضافہ کرے وہ رحمۃ اللہ کا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ برکاتہ کا اضافہ کیا جائے۔ کہتے کہ ولو قال السلام علیکم اجزاءہ، اور اگر صرف سلام علیکم کہے تو کافی ہے، جائز ہے، یعنی ال نہیں لگائے، ال کے بغیر سلام علیکم کہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور کہتے کہ وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ علیکم السلام، سلام میں پہل کرنے والے کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ علیکم السلام کہے، یعنی السلام کو بعد میں رکھے اور علیکم کو پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں کا سلام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کہہ دے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشہور قول کے مطابق اور صحیح قول کے مطابق وہ جواب کا مستحق ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جواب کا مستحق نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے ایسا سلام کیا تو آپ نے سمجھایا کہ یہ مردوں کا تحیہ ہے۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ تو یہ سلام کرنے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم کہا جائے، ایک ہے تو السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور السلام علیکم کی بجائے صرف سلام علیکم یا سلام علیک بھی کہا جا سکتا ہے۔ رہی بات جواب دینے کی، تو اس سلسلے میں افضل اور اکمل طریقہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، یعنی جواب میں علیکم سے پہلے واو لایا جائے۔ اگر کوئی واو کے بغیر کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن کہتے وکان تارکا للافضل، وہ افضل کو ترک کرنے والا ہوگا۔ اور اگر کوئی وعلیکم السلام یا
السلام علیکم پر اکتفا کرے تو بھی جائز ہے، اور جواب دینے والا بھی ویسا ہی کہے تو جواب کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا السلام، فرشتوں نے کہا سلامتی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، لیکن الف کے ساتھ یعنی السلام علیکم کہنا یہ افضل ہے۔ تو یہ سلام کا وہ طریقہ ہے جو قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، اور خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ السلام علیکم، السلام علیک یا سلام علیکم، سلام علیک کہہ سکتے ہیں، اور مزید اضافہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وبرکاتہ کے بعد بھی کسی کلمے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض روایتوں میں وہ مغفرت کا اضافہ ہے، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء کے علاوہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن السنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ومغفرتہ کے ساتھ ورضوانہ کا اضافہ بھی ہے، لیکن یہ روایت بھی کئی ضعیف راویوں کی بنا پر سخت ضعیف ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہوا اضعف من الحدیث السابق، یہ پہلی حدیث سے زیادہ ضعیف ہے۔ اسی طرح معجم کبیر طبرانی میں وہ مغفرتہ کے ساتھ ایک اور روایت آئی ہے تو وہ بھی ضعیف ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ وبرکاتہ ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، خواہ ابتداءً سلام کیا جائے یا سلام کا جواب دیا جائے۔ سلام اس وقت کہلائے گا جب کہ زور سے کیا جائے اور سامنے والے کو سلام کے الفاظ سنائی دے۔ اگر سلام کے الفاظ سنائی نہ دے تو سلام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سلام زور سے ہونا چاہیے، زور سے، اس طرح کے سامنے والے کو یا سامنے والوں کو سلام کے الفاظ سنائی دے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ یاد رکھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلیموا تسلیم الیہود، یہودیوں کی طرح سلام نہ کرو، فإن تسلیمہم بالرؤوس والأکف والاشارہ، کیونکہ ان کا سلام سروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، سر ہلا کر یا جھکا کر، ہتھیلیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اشارے کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی سر، ہاتھ اور اشارے سے ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو امر الیوم واللیلہ للنسائی کی ہے، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے یا اشارے سے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، منہ سے سلام کرنا ہے۔ ہاں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے صحیح روایت کی بنیاد پر کہ اگر کوئی شخص دور ہے یا قریب ہے لیکن یہ سمجھتا ہے وہ کہ اس کے سلام کی آواز سامنے والے تک نہیں پہنچے گی، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں روایت موجود ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے تھے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا یہ اس وقت ہے جب کہ زبان کے کلمات کی آواز نہیں پہنچنے کا اندیشہ، تو ہاتھ کے اشارے سے آدمی سلام کرے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے
کہ صرف ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا جائے گا بلکہ زبان سے سلام کے کلمات بھی ادا کیے جائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کذا من کان بعیدا بحیث لا یسمع التسلیم، اسی طرح وہ شخص جو دور ہو اتنا کہ سلام نہیں سن سکتا ہو، یجوز السلام علیہ اشارہ، اس کو اشارے کے ذریعے سے سلام کرنا جائز ہے۔ وَيَتَلَفَّظُ مَعَ ذَلِكَ بِالسَّلَامِ، اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کا تلفظ بھی کرے گا آدمی، تو زبانی طور پر سلام کو ادا بھی کرے گا اور ہاتھ سے اشارہ کرے گا۔ دعا جو سلام کے ذریعے سے دیتی ہے وہ تو زبان کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اور ہاتھ کا اشارہ یہ اس لیے ہے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ سامنے والے نے مجھے سلام کیا ہے، تاکہ دعا کے ساتھ ساتھ سلام کے دوسرے مقاصد بھی حاصل ہوں۔ تو یہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے کے سلسلے میں ایک بات ہمارے سامنے یہ آ گئی ہے کہ علیک السلام یا علیکم السلام نہیں کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ایک ہے تو السلام علیک یا سلام علیکم، سلام علیک ایک کو، اور جواب میں ویسے ہی وعلیکم السلام یا وعلیک السلام یا علیک سلام علیک، اس طرح کے کلمات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔